میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس حاضری کو، پروگرام میں شرکت کو، اللہ رب العالمین ہمارے لیے قیامت کے دن نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب بلا تاخیر میں شیخ محترم سے خطاب شروع کرنے کی درخواست کروں۔ واضح ہے کہ آج شیخ محترم کا عنوان ہے مملکت سعودی عرب کے دینی کارنامے اور خصوصیات۔ میں اب بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ شیخ محترم آج کا اپنا خطاب۔ مرحبا شیخنا، اللہ تعالیٰ جزاک خیر، بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سامعین کرام، احباب گرامی اور دیگر ناظرین، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ قیامت کی صبح تک ایک گروہ حق پر باقی رہے گی۔ لوگ ان کی ملامت کرتے رہیں گے، ان پر الزامات لگاتے رہیں گے، ان کے خلاف افواہوں اور پروپیگنڈوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ البتہ اس گروہ کو کسی کی ملامت کا نہ تو خوف ہوگا، نہ ہی یہ حق کا ساتھ کبھی چھوڑیں گے۔ کتاب و سنت کے اندر موجود ڈھیر ساری دلیلوں کا خلاصہ یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت حقہ کا پیغام مشرکینوں کفار کے ایوانوں میں پہنچایا تو آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، ملامت کی گئی اور ہر پیمانے پر آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، الزامات اور تہمتوں کی بارش کی گئی، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، کچھ لوگوں کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا گیا۔ چنانچہ نضر بن حارث جیسے لوگوں کا یہی کام تھا۔ انقلابی نوجوانوں اور اوباسوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا۔ آپ کو کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی سنکی بتایا گیا، مجنون ہونے کا طعنہ دیا گیا، نیز حرص و لالچ کا شیدائی تک بتایا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نہ تو حق سے الگ ہوئے اور نہ ہی اس کی تبلیغ سے کبھی باز آئے۔ دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کامیابی سے سرفراز ہوئے۔ آج بھی ایک گروہ اسی منہج سلف پر قائم ہے، کتاب و سنت کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اور صرف اسی کی بالادستی کو قبول کرتا ہے۔ محض اسی وجہ سے اپنوں اور غیروں ہر سطح پر اسے بھی ہر طرح کی ملامتوں، الزامات، تہمتوں اور پروپیگنڈوں کا سامنا ہے۔ حق کی دعوت دینا اور اس پر عمل پیرا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امام مالک، امام احمد، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کی حالات زندگی پر طائرانہ نظر دوڑانے سے ہر کسی کو یہ احساس ہو جائے گا کہ حق پر قائم رہنے والا ایک گروہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی 12ویں صدی ہجری میں شیخ محمد بن عبد الوہاب اور آپ کے ساتھی امام محمد بن سعود کا وہ گروہ بھی ہے جنہوں نے مل کر جزیرے عرب کے شمال میں منہج سلف پر مشتمل کتاب و سنت کے مطابق دستور بنا کر حکومت قائم کی تھی۔ آئیے ایک نظر جزیرۃ العرب کی دینی و سماجی حالات پہ دوڑاتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں اس پاک سرزمین پر جا بجا شرک و بدعات کی غلاظتیں پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اپنے صالحین کو قبلہ و کعبہ بنا رکھا تھا، ان کے مزاروں سے فیض حاصل کرتے، بدعقیدگی زوروں پر تھی، شجر و حجر اشرف المخلوقات کی جبینوں کی سجدہ گاہ بن چکے تھے، مسجود ملائک ساجد ملائک بن گیا تھا، باوجود کہ ان میں سے اکثر علاقوں میں علماء کا وجود تھا مگر ان کے درمیان شرک و بدعات اور خرافات گھر کر چکی تھی۔ صالحین کے قبروں سے توسل، ان سے استغاثہ و استعانہ، سنگ و خست اور پیڑ پودوں سے تبرک حاصل کرنا وغیرہ ایسی دینی خرابیاں تھیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حجاز کا طول و عرض شرک و بدعات سے اٹا پڑا تھا۔
दलालत व गुमराही ने पूरे खित्ते को लपेट में ले रखा था। ईमान व हिदायत को सर छुपाने की जगह न थी, शराफत मारी मारी फिर रही थी। उसका मजहबी नक्शा एक अमरीकी मुफक्किर ने इस तरह खींचा है, मजहब भी दीगर उमूर की तरह पस्ती में था। तसव्वुफ के तिफलाना तवहुमात की कसरत ने खालिस इस्लामी तौहीद को ढांप रखा था। मस्जिदें वीरान और सुनसान थीं, जाहिल अवाम उनसे भागते थे। तावीज, गंडे और माला में फंसकर गंदे फकीरों और दीवाने दरवेशों पर एतकाद रखते थे और बुजुर्गों के मज़ारात पर जियारत के लिए जाते, जिनकी परस्तिश बारगाह एज़दी के शफी और वली के तौर पर की जाती, क्योंकि इन जाहिलों का ख्याल था कि खुदा की बरतरी के बाइस वो उसकी इताअत बिला वास्ता नहीं कर सकते। कुरान करीम की तालीम न सिर्फ पसे पुस्त डाल दी गई थी, बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी की जाती थी। यहाँ तक कि मकामाते मुकद्दसा मक्का व मदीना बदामालियों के मरकज बन गए थे, और हज जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराइज में दाखिल किया था, बिदात की वजह से हकीर हो चुका था। फिल जुमला इस्लाम की जान निकल चुकी थी। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दुनिया में आते तो अपने पैरुओं के इर्तिदाद और बुत परस्ती से बेजारी का इजहार करते। ये पैराग्राफ मसूद आलम नदवी, एक हिंदुस्तानी मुसन्निफ ने अपनी किताब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब एक मजलूम और बदनाम मुस्लिह के अंदर लिखी है, सफ़ा नंबर 24 और 25 के अंदर। खुराफात की हद तो यहाँ तक थी कि नज्द के अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त पाया जाता था। वहां पर औरतें बाकायदा जाती, ऐसी औरतें जिनकी शादी नहीं होती थी, और उसे पकड़ कर कहती थी या फहल फहूल उरीदु ज़ौज क़ब्ल अल-हुल। यानी ये अकीदा था उनका कि वहां जा करके उससे वास्ता बना करके उसको पकड़ के अगर ऐसी बात कही जाए तो उसकी शादी हो जाएगी और उसको जो है औलाद हो जाएगी अगर ना होगी। चुनांचे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने सबसे पहले यही काम किया, उस दरख्त को कटवाया बाकायदा, और इसके लिए बहुत सारी मुखालफतों का सामना करना पड़ा। ये हालत सिर्फ जजीरतुल अरब ही की नहीं थी, बल्कि मिस्र, शाम, इराक, ईरान से लेकर के हिंदुस्तान तक, यानी पूरे आलम इस्लाम का यही हाल था। शिर्क व बिदआत में और इस तरह से खुराफात में पूरा आलम इस्लाम डूबा हुआ था। बल्कि मैं अगर कहूँ कि ये वैसी ही हालत थी जैसे कि जाहिलियत के दौर में थी, तो ये बेजा ना होगा। सऊदी हुकूमत से कबल इन इलाकों पर मुख्तलिफ उमरा थे जिनके दरमियान आपस में जंगें होती रहती थी, जिसकी बिना पर फसाद का बोलबाला था। अमन को जाए अमन ना थी। हिजाज पर शरीफ खानदान की हुकूमत थी और ये उस्मानी हुकूमत के ताबे फरमान थे। नज्द छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था जहां मुकामी उमरा हुकूमत करते थे। मशरकी इलाके पर बनु रशीद की हुकूमत थी और अहसा उनका दारुल हुकूमत था। तुर्की हुकूमत में सूफी तकलीदी उलमा का गलबा था। उस दौर में खिलाफत उन्हीं के इशारे पर चल रही थी। मिस्र में उस्मानी सल्तनत से अलग होकर मोहम्मद बिन अली ने जो हुकूमत कायम की थी, उसका भी वही हाल था। उस आखिरी दौर में रही सही उस्मानी सल्तनत के कमजोर करने में उनका बुनियादी किरदार था। यूरोपियन कौम जिस वक्त मुस्लिम साइंसदानों की तहकीकात और रिसर्च पर काम करके दिन ब दिन आगे बढ़ रहे थे, खुसूसन सकाफती, समाजी और अस्करी मैदान में जिस कदर मुसलमान पीछे हो रहे थे, वो उसी कदर आगे बढ़ रहे थे। मुख्तलिफ इजादात करके उन्होंने एक एक से हथियार बनाना शुरू कर दिया था। इधर सूफी तकलीदी उलमा और काजियों ने बंदूक तक की इजाजत देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये ईमानी रूह के खिलाफ है। यही वजह है कि जिस वक्त फ्रांसीसी फौज मिस्र पर हमला आवर थी, उस वक्त वहां के तकलीदी उलमा ने फतवा दिया था कि अहमद बदवी के मजार पर खत्मे बुखारी शुरू किया जाए। और यूरोपियन साम्राज्यों का हाल ये था कि वो मुसलमानों में ऐसे ही बिदात के दिलदादा सूफी संत और तारिक दुनिया ने तकलीद जामिद के शिकार किस्म के लोगों को पसंद करते थे कि जिनसे उन्हें तरक्की और आगे बढ़ने में कोई खतरा ना हो। ईरान में राफिजियों की हुकूमत थी, जबकि हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत जो कि राफिजियों से कुछ कम ना थी। साथ यहाँ मुख्तलिफ शिया नवाबों की हुकूमत कायम थी। इस्लाम पीरी मुरीदी सूफियों के जरिए जाना जाता था। रसूमात और अवहाम खुराफात का नाम इस्लाम रख दिया गया था। किताब और सुन्नत के नाम से लोग गोया वाकिफ ही नहीं थे। चुनांचे एक ऐसी हुकूमत की जरूरत आ पड़ी जो खालिस तौहीद खालिस को नशर करे, अहकाम शरीयत की तनफीज करे और इन मुख्तलिफ कबाइल को मुत्तहिद करे। काबा शरीफ जो तौहीद और इत्तिहाद की अलामत है, मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफात की भेंट चढ़ गया था
اور وہاں 4 مصلح قائم تھے. اس کے در و دیوار رب کائنات سے کسی ایسے مصلح کا وجود مانگ رہے تھے جو وارث رسول عربی ہو. ان حالات میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے دعوت و اصلاح کی خاطر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کو منتخب کیا. درعیہ کے امیر زید بن مرخان کے بعد امام محمد بن سعود امیر مقرر ہوئے. امام محمد بن سعود نے درعیہ کے اندر ایک مضبوط عمارت قائم کی. جزیرے عرب کی بدامنی اور شرک و بدعت کی گرم بازاری نے 1744 میں امت کے 2 مصلحین کی تاریخی ملاقات کرائی. یہ تاریخ یاد کرنے کے لائق ہے. 1744 عیسوی. اسی سال میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، امام محمد ابن سعود آل سعود اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی. امام محمد بن عبد الوہاب اور امام محمد بن سعود کی یہ ملاقات اس اعتبار سے تاریخی حیثیت کی حامل رہی ہے کہ یہیں سے پہلی سعودی حکومت کا آغاز ہوتا ہے. اس ملاقات میں امام محمد بن سعود نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب سے توحید کی مدد اور شریعت کے نفاذ پر عہد کیا تھا. نیز اہل درعیہ کے اتفاق سے امام محمد بن سعود اور ان کے بعد ان کی ذریت حکومت کی مستحق ٹھہری. اس ملاقات کا فائدہ یہ ہوا کہ درعیہ کی قوت روز افزوں ترقی پر ہو گئی. شیخ الاسلام کی دعوت سے متاثر ہونے والے افراد درعیہ میں آ کر آباد ہونے لگے. امام محمد بن سعود کی اس حکومت میں شیخ الاسلام کی دعوتی سرگرمیاں زوروں پر ہو گئی. آپ نے عقائد، احکام اور اخلاق پر متعدد کتابیں لکھی. توحید خالص کی تبلیغ و اشاعت میں ہر لحظہ مصروف رہے. آپ کی تالیفات اور دروس سے درعیہ علم کا مرکز بن گیا اور مختلف شہروں سے طلبہ اس علاقے کا قصد کرنے لگے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے شرک و بدعت کے خلاف جد و جہد شروع کی اور مزاحمت اور مخالفت کے جھگڑوں کا سامنا کرتے ہوئے اصلاح و تزکیہ کے پرخار راستے پر آگے بڑھتے چلے گئے. بدعت کے ٹھیکیداروں نے آپ کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی جال بننا شروع کر دیے اور بدعت و محدثات کا ایک ایک کر کے آپ نے صفایا کرنا شروع کر دیا. قبوں کی پرستش سے مسلمانوں کو نجات دلائی. پورے نجد و حجاز کو بدعت و محدثات سے پاک کر دیا. توحید اور صحیح عقیدے کی ترویج و اشاعت اس کے بعد ہر زمانے اور ہر دور میں سعودی عرب اور علماء کا محبوب مجال رہا ہے. توحید کے معاملے میں کسی بھی طرح کی مداہنت اور سمجھوتا ناقابل قبول رہا. ہمیشہ کتاب و سنت ان کا منصور رہا. آج تک توحید اور صحیح عقائد پر سعودی عرب اور علماء نے جو کام کیا ہے اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. موجودہ دور کے اندر یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. سعودی حکومت سے پہلے کی حکومتوں میں خطے کی فکری، اخلاقی، عملی اور ثقافتی صورتحال کیا تھی اور اب کیا ہے کوئی بھی اندازہ کر سکتا ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. کیا آج شرک و بت پرستی کے وہ مظاہر جو دوسرے ممالک اور علاقوں میں اور عالم اسلام میں نظر آتے ہیں، کیا کہیں مملکت توحید کے اندر بھی ان کی پرچھائی تک نظر آتی ہے؟ کیا قبوں اور مزارات کا چلن سعودی عرب میں بھی عام ہے؟ کیا قبروں کی تجارت اور مردوں کی ہڈیوں پر دکانداری وہاں بھی پروان چڑھ رہی ہے؟ کیا وہاں بھی نذرانوں اور چڑھاؤں کا سیل رواں مجاوروں اور اصحاب جب و دستار کی جیبوں کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے؟ کیا سعودی عرب میں بھی اونچے اونچے گنبدوں، مقبروں کی شان و شوکت، دیواروں کی مہکاری اور تابوت کے نقش و نگار ہیں؟ کیا وہاں بھی اکتساب فیض، طلب برکت اور استمداد کے نام پر افواہ و لغویات، بدعات و خرافات اور مشرکانہ عقائد و اعمال کا بازار گرم ہے؟ کیا مملکت توحید میں بھی جا بجا عرس اور میلوں کے زرق برق ہنگامے ہیں؟ کیا سعودی میں بھی ساز اور قوالیوں پر جھومنے والے مرد و خواتین کی بھیڑ اور اختلاط مرد و زن کے تماشے ہیں؟ کیا وہاں بھی صحابہ کی قبروں پر قبے اور پرشکوہ عمارتیں اور قبوری شریعت کے بکھیڑے ہیں؟ کیا وہاں بھی قبرستانوں میں چراغاں
اور رنگ برنگی روشنیاں ہیں؟ کیا وہاں بھی پیروں مریدوں اور مجاوروں کے نام پر کوئی علیحدہ مخلوق بستی ہے؟ کیا ان کے بدنام زمانہ چونچلوں سے دینی آب و ہوا مسموم ہے؟ کیا وہاں بھی گدھوں کتوں اور دیگر جانوروں کی قبریں اور ان سے استمداد کرنے والوں کا ہجوم ہے؟ کیا مملکت توحید میں بھی تصوف کے نام پر باطل افکار و نظریات کی باد سرسر چل رہی ہے؟ کیا سرزمین توحید میں بھی طریقت کے نام پر روح توحید کی پامالی ہو رہی ہے؟ کیا سعودیہ میں بھی محرم اور ربیع الاول کے مہینوں میں مشرکانہ نعت اور جھوٹے قصوں کا شور قیامت ہے؟ کیا وہاں بھی دینی سٹیجوں پر ناچنے اور تھرکنے والے ارباب جنب و دستار ہیں؟ ان تمام خرافات کے برعکس وہاں کا نظام احتساب اتنا مستحکم ہے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جنونی چاہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والے بیت کی قبروں پر کوئی بھی شرکی عمل کر نہیں سکتے۔ اس کی جرات کرنے والوں کو بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ طویل کارنامہ اور دعوتی فتوحات بس یوں ہی انجام نہیں پا گئے، بلکہ سعودی عرب اور علماء توحید کی غیر معمولی کوششوں کا طویل سفر ہے، جس پر موجودہ دور میں آثار و قرائن غماز ہیں۔ عقیدہ توحید کو راسخ کرنے اور شرک کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے سعودی عرب کی مثالی کوشش اور علماء کی جو غیر معمولی خدمات ہیں انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہر علاقے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کو دیگر علاقوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ سعودی عرب اپنے محل وقوع، تہذیب و ثقافت، مذہبی شناخت، جغرافیائی حیثیت اور اپنے باشندوں کے اعتبار سے ایک اہم حیثیت کا حامل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مسجود ملائک سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یہی وہ پاک زمین ہے جہاں سیدنا ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم پڑے۔ خانہ خدا اسی ارض مبارک پر واقع ہے۔ پیغمبر اسلام کی بعثت کے لیے اللہ نے اسی سرزمین کو منتخب فرمایا۔ انعام و اکرام کی بارشیں یہی برستی ہیں، دنیا جہاں کے پھل یہی کھینچے چلے آتے ہیں، آب زمزم اسی کے سینے سے نکلتا ہے۔ کائنات کا مرکز اور وسط یہی مقدس سرزمین ہے، حرمتوں والی زمین یہی ہے۔ ملک عبدالعزیز نے تمام مقبوضہ علاقوں کو متحد کر کے 19 ستمبر 1932 میں مملکت کے با اثر افراد کے مشورے سے یہ شاہی فرمان جاری کیا کہ 23 ستمبر 1932 سے ہمارے ملک کا نام مملکہ عربیہ سعودیہ ہوگا۔ اسی لیے اس دن کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ جزیرۃ العرب کے اتحاد کا دن ہے۔ شاید معلوم دنیا کے اندر یہ پہلی حکومت ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ معلوم تاریخ میں شاید یہ سعودی حکومت یہ پہلی حکومت ہے جو 2 بار ختم ہونے کے بعد بھی تیسری بار اپنی حکومت بحال کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور آج تک شان سے چل رہی ہے۔ چنانچہ پہلی سعودی حکومت جو 1744 میں قائم ہوئی تھی اور 1818 میں ختم ہوئی ہے، یہ کل 74 سال قائم رہی۔ 1744 میں امامین نے امام محمد بن عبد الوہاب اور امام محمد بن سعود کے درمیان کتاب و سنت کے مطابق حکومت کرنے کا معاہدہ ہوا تھا۔ اپریل 1818 میں ابراہیم پاشا نے، جو کہ مصری حاکم تھا، عثمانی حکومت کے اشارے پر درعیہ کا محاصرہ کیا۔ اہل درعیہ اور ابراہیم پاشا کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئیں۔ محاصرے کے دوران ہونے والی جنگوں میں سعودی قوتوں کو بہت نقصان پہنچا، یہاں تک کہ امام محمد عبداللہ بن سعود نے 6 مہینے کے سخت محاصرے کے بعد 1818 میں خود سپردگی کر دی اور اس طرح پہلی سعودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس میں ابراہیم پاشا نے جو وعدے کیے تھے ان سب کی پامالی کی اور جو ضمانتیں دی تھی ان سب کو انکار کر دیا، اور بڑے بڑے بااثر لوگوں کو، داعیہ کے علماء کو اور آل شیخ اور آل سعود کے بڑے بڑے رہنماؤں کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے مصر لے گئے اور پھر وہاں سے استنبول لے گئے اور ان کو وہاں پر
سرے عام پھانسیاں دی گئیں اور بری طرح سے انہیں ذلیل کیا گیا، جس کو تاریخ یاد رکھے گی کہ انہیں صرف اور صرف توحید کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حکومت نے ترکوں کا باقاعدہ مقابلہ کیا ہے۔ 11 فوجیں انہوں نے بھیجی، 11 مرتبہ انہوں نے فوج بھیجی اور ہر مرتبہ شکست کھائی ان لوگوں نے۔ آخری مرتبہ جو ہے جا کر کے یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ اس حکومت کو وہابی کے نام سے بدنام کیا گیا، ان کو کافر اور مرتد کہا گیا۔ اسے بدنام کرنے میں جہاں ترکوں کا ہاتھ ہے وہیں پر انگریزوں کا بھی ہاتھ رہا ہے، وہیں پر ایران میں قائم صفوی رافضی شیعہ حکومت کا بھی ہاتھ تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس حکومت کو ختم کرنے میں صرف ترکوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، ترکوں کے ساتھ جو مصر کی حکومت تھی محمد علی کی وہ بھی ساتھ میں تھی، اور ساتھ میں انگریزوں کا بھی تھا، اور اسی طرح سے رافضی حکومت بھی ساتھ میں تھی، اور اسی طرح سے فرانسیسی حکومت نے بھی ساتھ دیا تھا جس نے مصر پر قبضہ کیا بعد میں۔ یعنی یہ سب صہیونی، صلیبی، رافضی اور یہ سب صوفیوں نے مل کر کے اس حکومت کا خاتمہ کیا۔ اور جب یہ حکومت ختم ہو گئی، ان لوگوں نے جب خاتمہ کر دیا تو تمام جانب سے تمام حکومتوں کی طرف سے ترکوں کے پاس باقاعدہ مبارکبادی کے خطوط بھیجے گئے۔ وہ سارے خطوط موجود ہیں، شیعوں کی طرف سے، ایران کی رافضیوں کی طرف سے مبارکبادی کے خط گئے، صوفیوں کی طرف سے باقاعدہ مکہ سے جو وہاں پر آل شریف کی حکومت تھی، تقلیدی صوفیوں کی جو حکومت وہاں پر تھی اور جو باگزار تھے ترکوں کے، ان لوگوں کی طرف سے گئی، اور اس میں اسلحہ فرانس کا استعمال کیا گیا۔ یہ سب نے مل کر کے اس سعودی حکومت کو ختم کیا تھا، پہلی حکومت کو 1818 کے اندر۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آخر ان کی کیا غلطی تھی۔ نجد میں جہاں پر ترکوں کا کوئی وہاں پر اثر نہیں تھا، انہوں نے جو ختم کی اس حکومت کو محض اس لیے کہ یہ لوگ صرف توحید کو مانتے تھے، یہ شرک و بدعت کے خلاف تھے، رسوم و رواج کے خلاف تھے، یہ خرافات کے خلاف تھے، یہ دین کے نام پر جو سارے خرافات رچائے ہوئے تھے ان سب کے یہ لوگ خلاف تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ عالم اسلام میں صرف اور صرف کتاب و سنت کا بول بالا ہو، صرف اور صرف توحید کا جھنڈا لہرائے۔ اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف تھے، اور ان کی حکومت کو ختم کرنے میں ترکوں نے سارے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت نے غداری کی ترکوں کی حکومت کو ختم کرنے میں۔ ان لوگوں کو یہ تاریخ نہیں بتائی جاتی ہے کہ 1818 میں جب کہ ترکوں کی کچھ پوزیشن تھی، انہوں نے کس طرح سے اس توحیدی حکومت کو ختم کیا ہے۔ اور ترکی حکومت تو یہ ختم ہوئی ہے 1924 اور 23 کے اندر، اس وقت وہ تو بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اور نجد میں سعودی حکومت تھی، حجاز پر ان کی حکومت ہی نہیں تھی اس وقت۔ حجاز پہ سعودی کی حکومت، آل سعود کی حکومت 1925 کے اندر آئی تھی، اس وقت یہاں ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن یہ میڈیا میں جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے آل سعود کو صرف بدنام کرنے کے لیے، سعودی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ سعودی حکومت میں آپ کو بتا دوں، یہ مملکت تھی جس طرح سے کہ برطانیہ کی مملکت تھی، جس طرح سے کہ ترکوں کی مملکت تھی، جس طرح فرانسیسیوں کی مملکت تھی، اسی طرح سے آل سعود کی یہ مملکت تھی۔ ایک باقاعدہ بادشاہت تھی، ایک حکومت تھی، یہ مد مقابل تھے ان سارے لوگوں کے۔ جس طرح سے ترکوں کی حکومت تھی، ویسے سعودی کی حکومت تھی۔ یہ ہمیشہ مد مقابل ہو کر کے لڑے ہیں ان سے، یہ کبھی کسی کے ماتحت میں نہیں آئے ہیں، نہ کبھی انگریزوں کے ماتحت میں آئے ہیں، نہ کبھی ترکوں کے ماتحت میں آئے ہیں، نہ کبھی فرانس کے ماتحت میں آئے ہیں، بلکہ اس وقت جتنے عالم اسلام تھے سب لوگ ماتحتی میں تھے، لیکن سعودی حکومت کبھی کسی کے ماتحتی میں نہیں آیا۔ پھر آخر جب کوئی ماتحتی میں کسی کے آئے نا، آخر وہ کیسی جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ وہ خروج کیا، بغاوت کیا، اس طرح کی چیزیں، یہ صرف جھوٹ اور مکاری ہے جو سعودی حکومت کے خلاف بڑھا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے، کسی سے بھی، کسی تیسرے حکومت سے ہمیشہ اس نے مقابلہ کیا ہے۔ کبھی یہ جو کسی کے ماتحتی میں تھا نہیں، اس نے کسی کے خلاف خروج نہیں کیا، کسی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ اس نے اپنا دائرہ اثر و رسوخ کو بڑھایا ہے اور اپنے خطے کو بڑھایا ہے۔ جزیرۃ العرب پر اس نے لڑ کر کے حکومت کی ہے اور وہاں پر توحید کا جھنڈا گاڑا ہے۔ آج جہاں جہاں سعودی کی سرحد ہے وہاں وہاں آپ دیکھ لیجئے، کہیں نہ کوئی شرک ملے گا، نہ کوئی بدعت، نہ کوئی خرافات،
कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। जहां मिलेगी, जहां सिर्फ मस्जिद मिलेगी, अल्लाह का घर मिलेगा, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ काल अल्लाह काल रसूल की बात होगी। वहां पर जो दीनी दावती मराकिज हैं जालियात के नाम पे जगह जगह बिखरे हुए हैं, आप जाइए, चाहे पूरे दुनिया से, आलमी इस्लाम से जो मुशरिक और बिदाती जाते हैं वहां पर, या इसी तरह से जो कुफार जाते हैं, वो सब जाइए, देखिए कैसे जो ईमान लाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, और जो बिदाती है वो कैसे अपने इस्लाम को, अपने अकीदा को, अपने ईमान को दुरुस्त करते हैं। ये वहां हो रहा है। वहां पर मज़ारात और खुराफात नहीं है। जहां जहां सऊदी की सरहद है, आप उसकी सरहद में जैसे घुसेंगे आपको पता चल जाएगा कि अब तौहीद की सरहद शुरू हो रही है, अब तौहीद का बोलबाला हो रहा है, तौहीद का झंडा हर जगह दिखा। किसी भी मस्जिद में आप जाके नमाज पढ़ेंगे, वहां पर वहां की मस्जिदों में हर नमाज के बाद कैसे दुरूस होते हैं, कैसे प्रोग्राम होते हैं, कैसे कुरान की तहफीज किया जाता है, हिफ्ज कराया जाता है बच्चों को, और कैसे दीन सिखाया जाता है बच्चों को। ये सारी चीजें जब आप वहां जाएंगे तब आपको पता चलेगा। सोशल मीडिया से आप नहीं समझ सकेंगे, इसलिए कि मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ये सारी चीजें ये दुश्मनों के हाथ में है। ये सऊदी सिर्फ तनहा इस वक्त एक हुकूमत है जो तौहीद की हुकूमत वहां पाई जाती है, किताब और सुन्नत का बोलबाला है, वहां शरीयत पाई जाती है, और मुकम्मल तरह से और कहीं इस तरह से हुकूमत आपको नहीं दिखेगी। आइए दूसरी हुकूमत देखते हैं। 1824 से शुरू होती है ये हुकूमत, दूसरी हुकूमत, और 1891 पर खत्म होती है। अर्ज़ हिजाज और नज्द से गर्चे पहली सऊदी हुकूमत का खात्मा हो गया, मगर यहाँ के बाशिंदों बतौर खास अहले दिरैया के दिलों पर अभी तक सऊदी राज था। यहाँ के लोग पहली सऊदी हुकूमत के खात्मे के बाद भी अहले सऊद से अपनी वफादारी पर कायम थे और सल्फी दावत से हद दर्जा मुतासिर थे। इसीलिए अमीर तुर्की बिन अब्दुल्लाह किसी तरह तुर्कों को के कैदो बंद से नजात पाने के बाद पहले रियाज को उस्मानियों से हासिल किया, और उसके बाद 1824 में फिर से सऊदी हुकूमत को कायम करने में कामयाब हो गए। आपकी हुकूमत में धीरे धीरे उस दूसरी सऊदी हुकूमत की सरहदें वसी होती रही, यहाँ तक कि सितंबर 1891 में इमाम अब्दुर्रहमान इब्न फैसल, जो कि अब्दुल अजीज मलिक अब्दुल अजीज के वालिद है, इनके दौरे हुकूमत में आले रशीद ने मुकम्मल नज्द पर कब्जा कर लिया, और इस तरह दूसरी सऊदी हुकूमत का खात्मा हो गया। यानी पहली हुकूमत को तुर्कों ने ख़त्म किया, और दूसरी हुकूमत को उनकी बागुजार जो हुकूमत पाई जाती थी आले रशीद की, इन लोगों ने ख़त्म की। अब आइए देखते हैं तीसरी हुकूमत जो आज तक कायम है। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न फैसल आले रशीद से मार्के हरोमिला में शिकस्त से दो चार होने के बाद 1892 में आप अपने कबीले समेत कुवैत चले गए। आले रशीद, जिन्होंने आले सऊद से हुकूमत छीन ली थी 15 जनवरी 1902 में, ये तारीख भी याद करने के लायक है। 15 जनवरी 1902 में मलिक अब्दुल अजीज ने महज 40 जानिसारों के साथ में लेकर रियाज को आले रशीद के चंगुल से आज़ाद कराया, और यही से सऊदी हुकूमत की तारीख का नया सफ़ा शुरू होता है। मलिक अब्दुल अजीज ने रियाज को अपने कब्जे में लेने के बाद उसको सऊदी हुकूमत की राजधानी बना दिया, और इर्द गिर्द के इलाकों पर धीरे धीरे अपना तसल्लुत जमाने लगे, यहाँ तक कि जुनूब, नज्द, वस्ल, सुदैर, कसीम, बुरैदा वगैरह आपकी हुकूमत में दाखिल हो गए। उसके बाद अहसा, असीर, हिजाज, ताइफ और जाजान वगैरह पर कब्जा जमाया। 20 मई 1924 में मक्का और जद्दा पर, और 25 में मदीना भी आपकी जेर तसल्लुत आ गया। देखिए 1924 में मक्का, जद्दा और 25 में मदीना पर कब्जा किया आपने। उस वक्त यहाँ तुर्कों की हुकूमत नहीं थी हिजाज पे, उनकी हुकूमत अगर अरबों पर थी तो वही हिजाज पर थी, लेकिन 1916 के अंदर उनकी हुकूमत खत्म हो गई आले शरीफ की बगावत की वजह से, और उन लोगों ने अमलन अपनी हुकूमत कायम कर ली। और ये जो आले सऊद की लड़ाई हुई थी, ये आले शरीफ से हुई थी, तुर्कों से नहीं हुई थी। उस वक्त हिजाज पर आले शरीफ की हुकूमत थी, जिन्होंने नजदियों पर हज उम्रे की पाबंदी लगा रखी थी, और बहुत सारे हुज्जाज किराम को जो नजद से आते थे उन्हें लूट लिया था इन लोगों ने, कैद कर रखा था। चुनांचे इसी बुनियाद पर आले सऊद ने हिजाज पर हमला किया था। बिलाद हरमैन को और मक्का और मदीना को इनके जो है शिर्क व बिदात और तकलीदी बंधनों से छुड़ाने की खातिर सऊदी अरब का कुल रकबा इस वक्त 22,17,949 मुरब्बा किलोमीटर है। ये कोई मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा रकबा है। तो कहा जाता है कि तुर्कों की हुकूमत 3 बर्रे आज़मों पर कायम थी,
آپ جا کر کے اس کا مربع معلوم کیجئے، رقبہ معلوم کیجئے کتنا تھا اس کا رقبہ، زیادہ سے زیادہ 28 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے ٹوٹل. بتائیے سعودی کا کل 22 لاکھ بنتا ہے، کتنا زیادہ ہے؟ کوئی خاص زیادہ نہیں ہے. یہ وہ تنہا ملک ہے جس کا آئین قرآن اور حکومت کی بنیاد شریعت پر ہے. توحید اور عقائد صحیحہ کی نشر و اشاعت میں سعودی حکومت یا سعودی علماء کا جو کردار ہے وہ آج اپنی نظیر نہیں رکھتا. اس مقدس مشن کے لیے جو درکار ذرائع اور وسائل تھے انہیں بروئے کار لانے میں مملکت توحید نے کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھی. یہ سچ ہے کہ عصر حاضر میں دعوت کا کام پہلے سے کہیں زیادہ منصوبہ بندی، ماہرانہ پلاننگ، تنظیمی اور ادارتی اسلوب کا متقاضی ہے تاکہ یہ نتیجہ خیز اور دوام و استمرار کے ساتھ جاری و ساری رہے. سعودی حکومت کی نظر ان تمام پہلوؤں پر روز اول سے ہے، لہٰذا وہ دعوت توحید کے مشن کے لیے تمام میدانوں میں ان وسائل اور ذرائع کو بروئے کار لاتی ہے، خواہ وہ متعدد موضوعات پر مختلف زبانوں میں کتابوں کی تصنیف و طباعت اور مفت تقسیم ہو، یا اخبارات، جرائد، مجلات ہوں، یا علمی اکیڈمیاں، بورڈ، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے عام و خاص پروگرام ہوں، یا ذاتی و پبلک لائبریریاں ہوں، یا کیسٹ و سی ڈیز کی تقسیم ہو، یا دعوتی نقطہ نظر سے نصاب کی تشکیل اور اسکول و جامعات میں اس کا نفاذ ہو، یا دعویٰ کورسز کا بجا طویل سلسلہ ہو، یا ایم اے، ایم فل، ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے توحید کے موضوع پر مقالے لکھوانے کا طریقہ ہو، یا افریقی، خلیجی، یورپی اور ایشیائی ممالک میں مبعوثین کا تقرر ہو اور پرکشش مشاہرہ دے کر ان سے دعوتی سرگرمیاں انجام دلانا ہو، یا مساجد کی تعمیر و تاسیس ہو، یا اپنے خرچ پر دنیا بھر میں جامعات و مدارس اور دعویٰ سینٹرز کا قیام اور ان کی کفالت ہو. سوال یہ ہے کہ آخر دیگر تمام ممالک کے بالمقابل سعودی حکومت دعوت و تبلیغ اور خدمت دین و سماج کے لیے اتنا متحرک کیوں ہے؟ کیوں پوری دنیا کے مسلمانوں اور انسانیت کا غم اس کو ستاتا ہے؟ دراصل یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا نتیجہ ہے. مملکت سعودیہ عربیہ کا علمبردار ملک اور خالص اسلام کا آہنی قلعہ ہے. توحید اور منہج کتاب و سنت اس ملک کا ترہ امتیاز ہے. یہ مملکہ اپنے آغاز قیام سے لے کر اب تک توحید اور کتاب و سنت کے منہج پر گامزن ہے. لہذا بت پرستانہ عقائد، غیر اللہ کی عبادت اور ان کے نام پر قربانی، نظر و نیاز اور چڑھاؤ جیسی شرک جلی پر مبنی عقائد، اوہام و خرافات، بدعت و ضلالات کو کہیں جائے پناہ نہیں. دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے مشن اور اصولوں سے نہیں ہٹا سکتی. شرک و بدعت کے لیے حکومت زہر حلاحل ہے. سلف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے پورے ملک کو خیر و تقوی اور امن و امان کا گہوارہ بنا دیا ہے. مخالفتوں اور ریشہ دوانیوں کے بعد سموم میں مملکہ پوری خود اعتمادی اور حوصلے کے ساتھ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے. محمد بن سعود سے لے کر ملک عبدالعزیز تک، پھر آج تک تمام حکمرانوں نے کتاب و سنت ہی کو اپنا مقصد بنایا ہے اور اسی کی روشنی میں حکومت کی ہے. سوال یہ ہے کہ 57 مسلم ممالک کے اندر کیا توحید اور کتاب و سنت کا نفاذ اس طرح پایا جاتا ہے جس طرح سعودی عرب کے اندر ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس مملکت کا وجود ہی شرک و بدعت کو مٹانے اور توحید کا پرچم لہرانے کے لیے ہوا تھا، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور امام محمد بن سعود نے اسی پر اتفاق کیا تھا، اور آج تک اس معاہدے کو کسی بھی شکل میں توڑا نہیں گیا ہے. چنانچہ سعودی حکومت کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی تمام شعبوں میں قائم ہے. دوسری چیز یہ کہ توحید اور کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہاں شرک و بدعت کا وجود نہ ہو. چنانچہ مملکت توحید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں نہ تو ان کا وجود ہے اور نہ ہی انہیں سعودی حکومت پنپنے کا موقع دیتی ہے. 2019 کے اندر ذی الحجہ میں پیش آنے والے چند ان واقعات کی طرف اشارہ کروں گا جن سے اس کی تصدیق ہوگی. یعنی ایک مہینے کے اندر کی میں بات بتا رہا ہوں. جبل رحمت پر شرک اور غیر شرعی تبرک کے ارتکاب پر سیکورٹی فورسز حجاج کرام کو رہنمائی کر رہی ہے اور اس طرح کی شرکیہ امور سے انہیں منع کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. میسان نامی جگہ میں موجود 4 درختوں کو حکومت کی طرف سے اکھڑوا دیا گیا کیونکہ بر صغیر کے مشرکین اور بدعتی جا کر وہاں شرک و بدعت پھیلا رہے تھے، اور یہ کام مکہ کے گورنر کے حکم سے ہوا تھا. یہ بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی. حکومت کی طرف سے قطیف کے علاقے میں شیعوں کی طرف سے کیے جانے والے تمام شرکیہ اعمال پر پابندی لگا دی گئی.
اور شیعوں کے علاقے میں جو بھی مشرکانہ رسم و رواج پائے جاتے تھے انہیں ختم کر دیا گیا۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ جب اقوام متحدہ کے ایک عالمی اجلاس کے موقع پر سارے سربراہان ممالک اپنے اپنے ملک کے دستور کی وضاحت کر رہے تھے، اس وقت سعودی حکمران شاہ فیصل نے اپنی جیب سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکال کر پیش کر دیا تھا کہ میرے ملک کا یہی دستور ہے۔ یہ بھی معروف ہے کہ جب اقوام متحدہ کے تحت عورتوں کے حقوق کے تعلق سے عالمی اجلاس ہوا تھا، جس میں بہت ساری باتیں دین اسلام اور اخلاق کے خلاف تھی، جس کے چارٹر پر سارے سربراہان ممالک نے دستخط کیے تھے سوائے سعودی حکومت کے، اقوام متحدہ کے اندر حالیہ وزیر خارجہ عادل الجبیر کا یہ بیان بھی درج ہے، جس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ کوئی بھی قانون جو اسلامی شریعت سے ٹکرائے گا اسے ہماری حکومت ٹھکرا دے گی۔ چنانچہ ہم جنس پرستی یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس قانون کو کبھی نہیں مان سکتے۔ حدود و قصاص کا نفاذ جو کہ کسی بھی اسلامی ملک اسلامی حکومت ہونے کے لیے شرط اولین ہے، یہ صرف اور صرف سعودی کے اندر انجام پاتا ہے، اور اس میں شاہی گھرانے کے لوگ اور عام رعایا سب برابر ہیں۔ 2015 میں ایک شہزادے پر قتل کا قصاص نافذ کیا جا چکا ہے۔ سعودی عرب کے اندر تمام دینی معاملات کتاب و سنت کے مطابق انجام پاتے ہیں، اور سعودی کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اسے ایسے علماء میسر ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ حیات و کبار العلماء کے رکن شیخ صالح اللوحیدان کہتے ہیں، میں نے 30 سالوں تک حیات کبار العلماء میں خدمت انجام دی ہے، کبھی بھی کتاب و سنت سے ہٹ کر میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ آپ کے علاوہ شیخ صالح العثیمین، علامہ ابن باز، شیخ جبرین، علامہ البانی، شیخ عبد المحسن العباد وغیرہ شخصیات قابل ذکر ہیں جو منہج سلف کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ سعودی عرب کے اندر وہاں کے حکمرانوں کی نظر میں علماء کرام کا مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت ہے، وہ کسی بھی ملک میں نہیں ہے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کو شاہ فہد وغیرہ والد کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور ہر دینی معاملے میں ان جیسے توحید پرست علماء سے رجوع کرتے تھے، اور ان کے گھروں میں یہ حکمران جا کر خود ملاقات کرتے ہیں۔ یہ اخوانیوں کی طرف سے دنیا کا سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے کہ سعودی کے علماء درباری ہیں۔ میں چند اقوال آپ کو ذکر کروں گا، صرف ایک مثال جو اس سے پہلے ملک عبداللہ تھے، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ لوگ شریعت کو کس قدر اور کتاب و سنت کے کس قدر دلدادہ تھے۔ ہر ایک حکمراں کے آپ کو اقوال مل جائیں گے، چاہے وہ ملک عبدالعزیز ہوں، چاہے وہ ملک فیصل ہوں، ملک خالد ہوں، ملک سعود ہوں، ملک فہد ہوں، ملک عبداللہ ہوں، ملک سلمان ہوں، ہر ایک کے آپ کو اقوال مل جائیں گے۔ حتیٰ کہ جو عمرہ جو باقی ہیں، چاہے وہ امیر نائف ہوں یا امیر سلطان ہوں یا امیر مقرن ہوں، سب کے آپ کو اقوال ایسے مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت پر ہم قائم ہیں، یہ حکومت کی بنیاد ہماری توحید پر ہے، شریعت پر ہے، اللہ کی اسی لیے ہمارے اوپر رحمت ہے۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اس طرح کے اقوال ان سے مروی ہے، ان لوگوں نے کہا ہے۔ ملک عبداللہ کا ایک قول یہاں پر میں نے نقل کیا ہے، اقمنا حکمنا علی ہدى الکتاب والسنہ متمسکین بعقیدتنا الاسلامیہ نصا وروحا منذ ان اقام هذه الدولہ على دعائم التقوى المؤسس البانی والدنا الملک عبدالعزیز یرحمہ اللہ، وسنظل كذلك محافظین على منہاجنا الثابتہ القویمہ ما حیینا انشاءاللہ، کہ ہماری یہ حکومت جو کہ کتاب و سنت پر قائم ہے، جسے اس حکومت کے بانی ہمارے والد ملک عبدالعزیز نے قائم کیا تھا، ہم اسی منہج پر قائم رہیں گے، اس کی حفاظت کریں گے جب تک زندہ رہیں گے۔ اس طرح کی بات ملک عبداللہ نے کہی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سنت سے کس قدر ان کو واقفیت تھی، اور یہ ایک مرتبہ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے پاس، ملک عبداللہ کے پاس، ان کی کسی بہن نے ریاض کے اندر یہ درخواست کی، ان کے کسی رشتہ دار کی وفات ہو گئی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ
اس میت کو مکہ مدینہ بھیج دیا جائے تاکہ انہیں بقی کے اندر دفن کر دیا جائے۔ دیکھیے شاہی گھرانے کا یہ معاملہ ہے، ملک عبداللہ سے اجازت لی جا رہی ہے، اسی یعنی آل سعود کے گھرانے کی ایک خاتون اجازت لے رہی ہے جو کہ ملک عبداللہ کی بہن ہے، اس میں نام کا تذکرہ نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ اجازت لی، ان کے کسی رشتہ دار کی موت ہو گئی ریاض میں تو انہوں نے اجازت لی کہ اس لاش کو مدینہ میں بھیج دیا جائے وہاں بقی کے اندر دفن کرنے کے لیے۔ تو ملک عبداللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو آدمی جہاں پر وفات پائے وہیں پر دفن کر دیا جائے، جتنا جلدی ہو سکے اسے وہیں پر دفن کر دیا جائے، اس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو ہے تمہارے لیے کوئی خصوصی رعایت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ ان کو وہیں پر دفن کیا گیا اور یہاں مدینہ میں یعنی بقی کے اندر نہیں لایا گیا۔ یہ ملک عبداللہ نے ایسا کیا تھا۔ یہ جو مذکورہ باتیں میں نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور میں وہاں کی خصوصیات جو دینی حیثیت سے، دعوتی حیثیت سے، شرعی حیثیت سے امتیاز ثابت کرتی ہیں مملکہ کے لیے، میں اشارتاً بتاؤں گا۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو مجھے نظر آئی وہ مجمع ملک فہد ہے، قرآن کی طباعت کے لیے جو مدینہ کے اندر بنایا گیا تھا۔ قرآن کریم کی بابت مملکہ کی خدمات اور کاوشیں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ الجمعیہ الخیریہ لتحفیظ القرآن الکریم کے زیر اشراف مختلف جہات میں قد و کاوش ایک عرصے دراز سے جاری و ساری ہے۔ اس کے تحت تلاوت، تجوید و تفسیر قرآن کا بین الاقوامی انعامی مقابلہ منعقد کرایا جاتا ہے، جس میں پوری دنیا کے 7 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک کے طلبہ شرکت کرتے ہیں، جسے یورپ، شمالی جنوبی امریکہ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا، بحر الکاہل کے جزیرے اور مغربی ہند کے جزیرے، سارے لوگ۔ یہی نہیں بلکہ مجمع ملک فہد لطباعت المصحف شریف کا منصوبہ عمل میں آیا اور اس کے تحت قرآن کریم کی اعلیٰ درجے کی طباعت اور مختلف زبانوں میں تراجم و تفاسیر، ماہر علماء کی تحقیقات، مشہور قراء کی قرأت کی کیسٹ اور CDs تیار کرنا، مساجد، مدارس، یونیورسٹیوں، ہوٹلوں، تحفیظ قرآن کریم کی شعبوں اور بازاروں وغیرہ میں سپلائی کرنا، یہ سب انجام پاتا ہے یہاں سے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا چھاپا خانہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ قرآن کے نسخوں کی طباعت ہوتی ہے یہاں پہ، جسے پوری دنیا میں حج و عمرہ اور بیرونی ممالک میں سعودی سفارت خانوں کے ذریعے تمام مسلمانوں تک ان نسخوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر قرآن کو 4 قرأت میں پڑھا جاتا ہے اور یہاں سے ان 4 قرأت میں قرآن کو چھاپا جا رہا ہے۔ پہلی قرأت اور مشہور قرأت حفص کی ہے، دوسری ورش کی، تیسری دوری کی اور چوتھی قالون کی۔ 4 قرأت میں یہاں قرآن کو چھاپا جاتا ہے اور پوری دنیا میں پہنچایا جاتا ہے۔ 44 عالمی زبانوں میں ترجمے یہاں سے شائع ہوتے ہیں قرآن کریم کے، جن میں 23 ایشیائی زبان میں، 10 یورپین زبان میں اور 11 افریقن زبان میں۔ اس چھاپا خانہ کے اندر 1700 لوگ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 2017 کے اندر مجمع ملک سلمان لطباعت الحدیث الشریف، یعنی قرآن کی طباعت جس طرح سے ہو رہی، اسی طرح سے ایک چھاپا خانہ مدینہ کے اندر اور بنایا جا رہا ہے، اور بتاتے ہیں کہ اس میں کافی حد تک کام بھی ہو چکا ہے اور جلد ہو سکتا ہے شروع ہو جائے۔ یہ 2017 میں یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح سے قرآن کو پوری دنیا میں پہنچایا جا رہا ہے اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، اسی طرح سے حدیث کو بھی پہنچایا جائے گا پوری دنیا کے اندر اس کے ترجمے اور تشریح کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ۔ یہ بھی کام ملک سلمان نے شروع کیا ہے اور اس کام کو ملک فہد نے شروع کیا تھا۔ تو یہ حدیث کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، جس طرح سے کہ قرآن کی خدمت ہوئی ہے ملک فہد کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے زمانے سے وہاں پر ایک مرکز قائم ہے لخدمت السنت النبویہ، یعنی حدیث کی خدمت کے لیے مدینہ کے اندر ایک سینٹر قائم ہے۔ وہاں پر جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، خاص طور سے مدینہ یونیورسٹی اور دیگر سعودی یونیورسٹیوں کے جو علماء وہ کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ ابھی شیخ محمد ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی وفات ہو گئی ہے، وہ یہیں پہ کام کرتے تھے اور انہوں نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا، یہاں پر رہ کر کے 20 سال کے اندر کی حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ انہوں نے جمع کیا، تقریباً 12-14 جلدوں کے اندر۔ اس میں انہوں نے صرف اور صرف صحیح حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے۔ حدیث کے جو
مضان ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پر حدیث کی کتابیں پائی جاتی ہیں مختلف صورتوں میں، چاہے وہ سیاح کی شکل میں ہو، مسانید کی شکل میں ہو، معاجم کی شکل میں ہو، تاریخ کی شکل میں ہو، رجال کی شکل میں ہو، مختلف شکل میں، مختلف کتابوں میں، مختلف میدانوں میں حدیث کی روایتیں بھری پڑی ہیں. تو ان تمام جگہوں سے انہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا، روایت کے اعتبار سے اس کی تنقیح کی اور اس کا پتہ لگایا کہ یہ صحیح، اور اس طرح سے جو صحیح روایتیں تھیں ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر دیا. اور اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور ممکن ہے جس طرح سے عربی میں یہ کتاب چھپ کر کے آئی ہے، ممکن ہے یہ اردو میں بھی جلد ہی چھپ کر کے آ جائے. یہ یہاں مرکز لخدمت السنت النبویہ، یہاں سے حدیث کا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ تحقیقی مرکز ہے. اور یہ جو ملک سلمان نے جو حدیث کے لیے جو اکیڈمی قائم کیا ہے، یہ قرآن اکیڈمی کے طرز پہ ہوگا. یہاں پہ ترجمے اور حدیث کی کتابیں اور اس کے ترجمے اور اس کے جو شروحات ہیں وہ سب چھاپ کر کے عالمی پیمانے پر جس طرح سے قرآن کو پھیلایا جا رہا ہے اسی طرح سے حدیث کو پھیلایا جائے گا. تو یہ حکومت ہے، اس طرح کی حکومت کہیں دنیا میں پائی جاتی ہے جو قرآن اور حدیث کی اس طرح سے خدمت وہاں سے کیا جا رہا ہو حکومتی سرپرستی میں. وزارت الشؤون اسلامیہ والاوقاف والدعوہ الارشاد یہ ایک عظیم الشان دعوتی ادارہ ہے جو اسلامی عقائد، عقیدہ توحید پر مبنی دینی ورثہ اور منہج کی بقا اور تحفظ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے. یہ وزارت عقیدہ اسلام کے تحفظ کی پوری کوشش کے ساتھ ان فکری و عقائدی دراندازیوں کی کوششوں کے سامنے بند باندھ رہی ہے جو شریعت اسلامیہ کے مخالف ہیں، جن کا مقصد پس پردہ اسلامی عقائد میں شک پیدا کرنا، مسلمانوں کو ان کے عقائد سے ہٹانا اور ان کے دین حنیف سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی خاطر بدعات اور نئی نئی خرافات کو پھیلانا ہے. اس وزارت کے زیر اثر کتابوں، رسائل، نیز ویڈیوز اور کیسٹ کی صورت میں علمی اور فکری تحقیقات کا ایک سیل رواں امڑ آیا ہے. یہی نہیں بلکہ وزارت کے ماتحت مختلف ممالک میں کئی شعبہ جات کام کر رہے ہیں جو مختلف مساجد، عام حالوں، حکومتی سیکٹروں، وزارتوں، ادارتوں اور کمپنیوں میں عقیدہ، فقہ، اخلاق اور دیگر پند و نصائح والے مختلف موضوعات پر ہفتہ واری تقریری پروگرام کا انتظام کرتے ہیں. ان پروگراموں میں ممتاز و بالغ نظر علماء خطاب کرتے ہیں. وزارت کے زیر نگرانی چلنے والا ایک ادارہ المکتب التعاونی للدعوہ والارشاد طویت الجالیات بھی ہے جو پوری دنیا سے آئے ہوئے مثلا انڈیا، پاکستان، بنگال، نیپال، فلپین، سری لنکا، اسپانیہ وغیرہ کم از کم 10 یا اس سے زائد زبانوں کے غیر ملکیوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے الریاسہ العامہ لادارۃ البحوث العلمیہ والافتاء بھی اپنی دوسری قسموں کے ساتھ میدان دعوت میں سرگرم عمل ہے، جس طرح سے کہ اللجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، حیات و کبار العلماء وغیرہ کام کر رہے ہیں. یہ ادارہ بھی نہایت وسیع پیمانے پر دعوت توحید اور منہج کتاب و سنت کے فرائض مختلف شکلوں میں پوری دنیا میں انجام دے رہا ہے اور مؤثر ذرائع وسائل کو اختیار کرتے ہوئے کامیابیوں کو سر کر رہا ہے. حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں کہنا ہی کیا، وہاں پہ جو شرعی مخالفتیں لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں ان سب کو اس کے ذریعے سے درست کیا جاتا ہے اور لوگوں کو نماز کا پابند بنایا جاتا ہے. وہاں شرعی محاکم قائم ہیں، عدالتیں قائم ہیں جہاں پر کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. وہاں کوئی وضعی قوانین نہیں مرتب ہیں کہ جس طرح سے دوسرے ملکوں میں وضعی قوانین ہوتے ہیں، باقاعدہ دستور بنایا جاتا ہے پارلیمان کے ذریعے، پارلیمنٹرین کے ذریعے سے، پبلک کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد وہ قانون بن کر کے بل کی شکل میں تیار ہوتا ہے اور وہی سارے قوانین عدالتوں میں نافذ ہوتے ہیں. ایسا وہاں نہیں ہے، بلکہ وہاں جو کتاب و سنت کے مطابق صحیح بات ہوتی ہے اس چیز کو وہاں پہ نافذ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے کتاب و سنت کے مطابق جو حدود اور قصاص ہیں وہ سب وہاں پر مکمل طور سے نافذ کیے جاتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ وہاں پر کتاب و سنت کی بالادستی ہے. عقیدہ کی اصلاح ہی وہاں پر اہم ٹارگٹ ہے. عقیدہ سے متعلق دروس و محاضرات، مسابقات اور اس طرح سے اور بہت سارے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. دوسرا اہم پروگرام غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت ہے جو بالخصوص جالیات کے ذریعے سے سر انجام دیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں غیر مسلموں کے درمیان کتابوں کی تقسیم، ماہنامہ پروگرام، پکنک ٹور اور مختلف کھیلوں کے پروگرام منعقد کر کے انہیں اسلام کی طرف باقاعدہ راغب کیا جاتا ہے اور ان پروگراموں میں کھانے کے ساتھ ساتھ قیمتی انعام بھی دیے جاتے ہیں.
بہت سارے پروگرام آپ جالیات کے دیکھتے ہوں گے جو حضرات ان کو نظر آتا ہوگا سب. وزارت الحج والعمرہ دعوت توحید کے ساتھ میں حج کا بھی غیر معمولی کردار ہے. یہ ایسا بہترین موقع ہے جہاں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے بہت سارے دعوتی وسائل و ذرائع اکٹھا ہو جاتے ہیں. چنانچہ بہت سی دینی تقریبات اور لوگوں میں دینی شعور و آگہی اور مذہبی بیداری اور روابط پیدا کرنے اور باہم مشورہ کرنے کے پروگراموں کا انعقاد عمل میں آتا ہے. اس کے لیے وزارت اسلامی امور اوقاف دعوت و ارشاد جن وسائل کو اپناتی ہے وہ وہی ہیں جو تمام خطوں کی حکومتیں اپناتی ہیں، جسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، مجلات، میگزین اور دیگر مطبوعات اور پمفلیٹ، آڈیو ویڈیوز اور دیگر ذرائع ابلاغ جو کہ موسم حج میں استعمال ہوتے ہیں. حج کے موسم میں جو ایک اہم کام کیا جاتا ہے قرآن کریم کے نسخوں کو تقسیم کرنا، تاکہ اس قرآن کریم کا نسخہ اور اس کے ترجمے اور تفسیر پوری دنیا میں حج کے ذریعے سے، عمرے کے ذریعے سے پہنچیں. 2018 کے اندر سعودی نے 18 لاکھ قرآن کے نسخوں کو تقسیم کیا تھا حجاج کرام کے ذریعے سے. حج کے بارے میں وہاں کی سہولیات، مملکت سعودی عرب کے اندر آل سعود نے جو سہولیات دی ہیں، آپ یہ سہولیات خیر القرون کو چھوڑ دیجئے تو 1000 سال پہلے اسے آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گی. جس طرح سے ترکوں کے دور میں وہاں پہ لوٹ مار ہوتا تھا، وہاں پہ لوگ بھوکوں مر جاتے تھے، آج یہ سہولت جس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں اش کرتے ہیں. میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں. مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ نے 1926 کے موسم حج کا جس طرح سے نقشہ کھینچا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے، یہ 1926 کی بات بتا رہا ہوں، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، کہ لوگ کس طرح پریشانیوں کو جھیل کر حج کرتے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. وہیں پہ اس صدی کی بات میں بتا رہا ہوں، مولانا مودودی نے حج کے دوران مکہ کا نقشہ جس طرح سے کھینچا ہے، یہ حج انہوں نے 1960 کے آس پاس کی تھی، اور انہوں نے خطبات حج کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے، یہ کسی دوسرے نے نہیں، مولانا مودودی نے اپنے خطبات کے اندر صفحہ نمبر 262 میں کیا لکھا ہے: عباسیوں کے دور سے لے کر عثمانیوں کے دور تک، یہ زمانہ یاد رکھیے، عباسیوں کے دور سے لے کر عثمانیوں کے دور تک ہر زمانے کے بادشاہ اپنی سیاسی اغراض کی خاطر عرب کو ترقی دینے کے بجائے صدیوں سے پیہم گرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. عربوں کو ترقی دینے کے بجائے انہیں گرانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اہل عرب کو علم، اخلاق، تمدن، ہر چیز کے اعتبار سے پستی کی انتہا تک پہنچا کر چھوڑا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں سے کبھی اسلام کا نور تمام عالم میں پھیلا تھا، آج اسی جاہلیت کے قریب پہنچ چکی ہے جس میں وہ اسلام سے پہلے مبتلا تھی. اب نہ وہاں اسلام کا علم ہے، نہ اسلامی اخلاق ہیں، نہ اسلامی زندگی ہے. لوگ دور دور سے بڑی گہری عقیدتیں لیے ہوئے حرم پاک کا سفر کرتے ہیں، مگر اس علاقے میں پہنچ کر جب ہر طرف ان کو جہالت، گندگی، طمع، بے حیائی، دنیا پرستی، بد اخلاقی، بد انتظامی اور عام باشندوں کی ہر طرح گری ہوئی حالت نظر آتی ہے تو ان کی توقعات کا سارا طلسم پاس ہو کر رہ جاتا ہے. حتیٰ کہ بہت سے لوگ حج کر کے اپنا ایمان بڑھانے کی بجائے الٹا کچھ کھو کر کے آتے ہیں. وہی پرانی مہنت گیری جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد جاہلیت کے زمانے میں کعبہ پر مسلط ہو گئی تھی اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم کیا تھا، اب پھر تازہ ہو گئی ہے. حرم کعبہ کے منتظم پھر اسی طرح مہنت بن کر بیٹھ گئے ہیں. خدا کا گھر ان کے لیے جائیداد اور حج ان کے لیے تجارت بن گیا ہے. حج کرنے والوں کو وہ اپنا اسامی سمجھتے ہیں. مختلف ملکوں میں بڑی بڑی تنخواہیں پانے والے ایجنٹ مقرر ہیں تاکہ اسامیوں کو گھیر گھیر کر بھیجیں. ہر سال اجمیر کے خادموں کی طرح ایک لشکر کا لشکر دلالوں اور سفری ایجنٹوں کا مکہ سے نکلتا ہے تاکہ دنیا کے
دنیا بھر کے ملکوں سے ان اسامیوں کو گھیر کر لائے۔ یہ مولانا مودودی نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور زمانہ جو لکھا ہے عباسیوں کے دور سے لے کر عثمانیوں کے دور تک۔ حاشیہ میں 263 نمبر صفحہ کے حاشیہ میں، جس نے بعد میں اس کی طباعت ہوئی ہے، لکھا گیا ہے کہ واضح رہے یہ خطبہ 1938 کا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک حالات کی بہت کچھ اصلاح ہو چکی ہے، اور سعودی عرب کی حکومت مزید اصلاح کے لیے کوشاں ہے۔ عرب میں تعلیم بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ ریاض، مکہ، جدہ وغیرہ شہروں میں شریعت کی تعلیم کے لیے اعلیٰ درجہ کے ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک جامعہ اسلامیہ نے بڑے پیمانے پر کام شروع کر دیا ہے۔ مکہ معظمہ میں رابطہ اسلامیہ کے نام سے عالم اسلامی کی ایک بین الاقوامی تنظیم قائم کر دی گئی ہے، جو پوری کوشش کر رہی ہے کہ حج کے اجتماع سے فائدہ اٹھا کر تمام مسلمان قوموں میں دینی روح پیدا کی جائے۔ ان پہلوؤں سے حالات بڑی حد تک قابل اطمینان ہے۔ اب دو امور کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ حرمین شریفین کی سرزمین کو مغربی تہذیب کے سیلاب سے بچایا جائے، دوسرے یہ کہ معلمین کے طریقہ کار کی اصلاح کی جائے۔ خدا کرے کہ سعودی حکومت اس سلسلے میں صحیح تدابیر عمل میں لائے۔ یہ حاشیہ میں انہوں نے لکھ کر کے بات واضح کر دی ہے کہ یہ بات جو مولانا مودودی نے لکھی ہے یہ بہت پہلے کی بات ہے، 1938 کی بات ہے۔ اس وقت وہاں پر ہر طرح کی سہولت ہے، اور سعودی حکومت نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا ہے، اور وہاں پہ ہر طرح کی سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ حرمین کے اندر جس طرح سے سہولت ہے اور جدید کاری ہے اور ساری چیزیں ہیں، اسی طرح سے جو وسعت اور توسیع، چاہے وہ مکہ کے اندر ہو یا حرم مدنی کے اندر ہو، سعودی عرب کے اندر ملک عبدالعزیز کے دور سے لے کر کے آج ملک سلمان کے دور تک جو توسیع کا کام ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جس طرح سے ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو قطار الحرمین جو ریلوے جو شروع کیا گیا ہے، یہ سب جو ہے حجاج کرام اور جو معتمرین ہے ان کی فیسلٹی کے لیے، ان کی سہولت کے لیے قائم کیا گیا ہے، کہ کس طرح سے مکہ کے اندر وہ بیٹھتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر آرام سے پوری سہولت کے ساتھ، اسی خرچے پہ جو بس کے ذریعے سے وہ آتے، اسی قطار سے، اسی ریلوے سے وہ آ کر کے مدینہ میں پہنچ جاتے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم کب پہنچ گئے، کس حالت میں پہنچ گئے۔ سفر کے جو پریشانیاں ہوتی ہیں اسے ذرا بھی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ وہ فلاں کمرے میں فلاں بلڈنگ میں گیا تھا اور وہاں سے کہیں چائے پینے کے لیے گیا تھا اور وہ کسی دکان سے چائے پی کر کے آ رہا ہے۔ اس طرح سے وہ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ اس وقت سفر کیا جا رہا ہے۔ جو یہ قطار الحرمین ابھی جو ہے گزشتہ سال پیوستہ سال شروع کیا گیا، 2017 میں شروع کیا گیا ہے، لیکن ابھی جو ہے گزشتہ سال سے یہ مکمل طور سے شروع ہوا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی، میں اشارہ کر رہا ہوں، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی بھی اسی غرض سے توحید کو، اسلامی شریعت کو اور کتاب و سنت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، جو عالمی اسلام ہے ان کو ایک اس میں جوڑنے کے لیے، ایک رابطے میں جوڑنے کے لیے 1962 کے اندر قائم کیا تھا سعودی عرب نے۔ مجمع الفقہ الاسلامی، اسلامک فقہ اکیڈمی، یہ جو 1981 میں بنایا گیا تھا، سعودی حکومت نے بنایا تھا، تاکہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء اور فقہا پائے جاتے ہیں ان سے مدد لی جائے اور ان سے اسلامی شریعت میں جو پیش آمدہ مسائل ہیں اس پر ان سے کام لیا جائے، اور اس طرح سے سعودی عرب کے اندر اس اکیڈمی کے ذریعے سے فقہ پر، اسلامک فقہ پر اور جو پیش آمدہ جو جدید مسائل ہوتے ہیں اس میں بڑے پیمانے پر کام کیا ہے سعودی عرب نے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ مساجد اور مدارس جس طرح سے سعودی عرب نے خود مملکہ کے اندر بنایا، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جس طرح سے مدارس اور مساجد سعودی کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جس طرح سے آپ جو ہے صرف عالمی اسلام کو چھوڑیے، اسپین کے اندر اس طرح سے سعودی عرب نے خیال کیا کہ کہاں کہاں مسجد نہیں پائی جاتی ہے، یورپین ممالک میں، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، اسپین کے اندر سب سے پہلی مسجد سعودی عرب نے بنائی، جہاں تحفیظ قرآن کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے، بڑی لائبریری ہے۔ 500 سالوں تک وہاں پر مسجد نہیں تھی۔ بیلجیم نے، شاہ فیصل نے پہلی مسجد بنائی۔ نیوزی لینڈ کے اندر سعودی عرب نے پہلی مسجد بنا کر بر اعظم آسٹریلیا کے اندر پہلی بار اذان کی صدا گونجی ہے۔ پورے بر اعظم آسٹریلیا کے اندر کوئی مسجد نہیں تھی، نیوزی لینڈ کے اندر پہلی بار
ایک مسجد بنائی سعودی عرب نے جس کا نام مسجد نور ہے، وہاں پہ گزشتہ سال حملہ بھی ہوا تھا، اور اسی وقت پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ چلا اس مسجد کے بارے میں کہ یہ مسجد جو ہے سعودی عرب نے بنوائی تھی، اور یہ پہلی مسجد بنائی گئی آسٹریلیا کے اندر، جہاں سے اس کے بعد اور مختلف مسجدیں بعد میں بنائی گئیں، لیکن وہ مسجد نور جسے کہتے ہیں وہ سعودی نے پہلی بار آسٹریلیا کے اندر بنائی تھی۔ جو سعودی سے دشمنی کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ وہاں سے چندہ لاتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، لاہور کے اندر جو منصورہ کیمپس ہے اس کے بارے میں آپ اگر معلومات کریں گے، جو جماعت اسلامی والوں کا منصورہ کیمپس ہے، تو پتہ چلے گا کہ پورا کیمپس یہ سعودی ریال پہ کھڑا ہے۔ حکومتی سطح کے علاوہ شخصی طور پر سعودی عرب میں لوگ بڑے پیمانے پر، عالمی پیمانے پر سب سے زیادہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ صرف امداد ہی نہیں بلکہ دعوتی مشن میں بھی مشہور ہیں۔ یورپ اور افریقہ کے اندر سعودی دعات کے ہاتھوں لاکھوں لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم تعلیمی سرگرمیوں پر نظر ڈالیں تو موجودہ دور میں تعلیم، فکر و ذہن پر جو کہ سب سے بڑا اثر ڈالنے والا ہے، سعودی عرب نے تعلیم کی نظام و نصاب دونوں کو دعوتی مقاصد سے ہم آہنگ کیا ہے۔ چنانچہ سعودی عرب میں آغاز ہی سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس کا تعلیمی نظام پورے طور سے اسلامی اصولوں میں ڈھلا ہو۔ تعلیم، اس کے اغراض و مقاصد، اسباب و وسائل، طریقہ ہائے کار، تعلیمی ادارے غرضے کی تعلیم کا پورا سسٹم اور اسلامی نظام اسلامی اصولوں ہی پر استوار ہو۔ اس بات کا بطور خاص خیال رکھا کہ ملک میں تعلیم کے اصولوں کی اساس اللہ کے معبود حقیقی ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر ایمان ہو۔ آپ جو بھی اس میں خاص طور سے میں بتاؤں گا مدینہ منورہ کی جو بھی وہاں یونیورسٹیاں پائی جاتے ہیں، ہر جگہ تربیہ اور دین کے نام پر فیکلٹی ہوتی ہے، جہاں پر خصوصی طور پر طلبہ کو دینی امور سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ بالخصوص جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جو کہ ایک اسلامی یونیورسٹی کی شکل میں عالم اسلام کے لیے ایک بیش بہا تحفہ عنایت کیا ہے سعودی عرب نے، جہاں سے اب تک دنیا کے 190 ممالک سے تعلق رکھنے والے تقریباً 70,000 طلبہ مختلف فیکلٹیز سے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر خالص کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنے اپنے میدان میں سرگرم عمل ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں وہاں کے فارغین پھیلے ہوئے ہیں اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق خالص کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت میں مصروف ہیں۔ یقیناً سعودی عرب کی توحید و سنت کی نشر و اشاعت کے حوالے سے عالم اسلام پر اس کے احسانات اور جود و سخا کو اعداد و شمار میں لانا ایک مشکل کام ہے، مگر اس کی ایک جھلک آپ یہاں سعودی کے اندر مختلف یونیورسٹیوں اور دعوتی مراکز اور اسی طرح سے امدادی مراکز کے ذریعے سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ خود یہ سعودی حکومت کے اندر یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں قائم ہے، یہاں تعلیم، زیر تعلیم طلبہ کو صرف سالانہ وظیفہ میں 16,27,92,000 ریال خرچ کرتی ہے، جو انڈین کرنسی کے حساب سے آپ کو 32 کروڑ سے بھی زیادہ بنے گا۔ واضح رہے بلکہ 3,25,55,00,000 یہ بنتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ سعودی عرب کی صرف ایک یونیورسٹی کا اتنا بڑا اور عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی دیگر یونیورسٹیز میں بھی مختلف ممالک کے طلبہ کے لیے مفت دینی و عصری تعلیم کا بندوبست ہے۔ اس کے پیچھے سعودی حکومت کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پوری دنیا میں توحید و سنت کی تعلیمات عام ہوں اور دین اسلام کا بول بالا ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر تعلیم کے نام پر، بچیوں کی تعلیم کے نام پر جامعہ امیرہ نورہ بنت عبد الرحمن مشہور ہے، جہاں پر 50,000 سے زائد لڑکیاں وہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ سعودی اور غیر سعودی تمام وہاں پر اور مختلف فیکلٹیز ہیں، ان کے لیے خصوصی وہاں پر بندوبست کیا گیا ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی اہم بات بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا سعودی نظام حکومت کے تعلق سے، جس پر اکثر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ دور حاضر میں پائے جانے والی کئی طرز کی حکومت ہیں۔ سعودی حکومت ان میں ایک نرالی اور ممتاز حکومت ہے، یعنی سعودی ایسی حکومت جہاں اسلامی شریعت کا بول بالا ہے، ایسی حکومت جہاں ہر شعبے میں اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں،
ایسی حکومت جہاں قصاص اور شرعی حدود نافذ ہوتے ہیں، ایسی حکومت جہاں عمرا اور دیگر باشندوں کے ساتھ یکساں اور مساوی قانون لاگو ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سعودی حکومت دودھ کی دھلی ہے، وہ بے عیب ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سعودی حکومت معصوم ہے، اس سے غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ سعودی حکومت نہ تو دور نبوی کا نمونہ ہے، نہ ہی خلفائے راشدین کے دور کی خلافت ہے، لیکن میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ وقت میں پائی جانے والی 56-57 اسلامی ممالک میں سے سعودی حکومت سب سے بہتر اور اسلامی قوانین اور شرعی حدود نافذ کرنے کے اعتبار سے ایک ممتاز حکومت ہے۔ سعودی حکومت ایک شورائی شاہی حکومت ہے جس کا نظام دستور 1992 میں بنایا گیا۔ اس دستور کے اندر 9 ابواب پر مشتمل کل 83 آرٹیکل ہیں۔ اس دستور کے اندر نظام حکومت کا طریقہ بتایا گیا ہے، سارے باشندوں کے حقوق اور واجبات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ دستور شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں بنایا گیا اور شاہ فہد ہی کے دور سے نافذ العمل ہے۔ اس دستور ساز کمیٹی کے صدر نائب بن عبدالعزیز آل سعود تھے۔ اسی دستور کے دوسرے باب کے تحت 5ویں آرٹیکل میں طرز حکومت پر گفتگو کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حکومت ملک عبدالعزیز آل سعود کے بیٹوں اور پوتوں میں رہے گی۔ ان میں کتاب و سنت اور سنت رسول کے مطابق حکومت کرنے کا جو زیادہ اہل اور لائق ہوگا اسی پر بادشاہ کے لیے بیعت کی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی نظام حکومت خالص شرعی بنیادوں پر، یعنی اللہ کی کتاب قرآن پاک اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث پاک پر رکھا گیا ہے، اور شروع سے آج تک اللہ عز و جل کی مدد اور اس کے فضل و کرم سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں اس دستور کی چند نکات کی طرف اشارہ کروں گا جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سعودی نظام حکومت جو ہے کس طرح سے کتاب و سنت کے مطابق چل رہی ہے اور لوگ کس طرح سے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سعودی دستور اساسی کے دوسرے باب کے تحت آرٹیکل نمبر 7 میں وضاحت ہے، یستمد الحکم فی المملکہ العربیہ السعودیہ سلطۃ من کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ وہم الحاکمان علی ھذا النظام وجمیع انظمۃ الدولہ۔ حکومت سعودی عرب کے اندر حکمرانی کا ماخذ و مرجع صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اور سعودی عرب کے نظام حکومت اور اس کے تمام شعبہ جات پر انہی دونوں کو بالادستی حاصل ہے۔ اسی باب کے تحت آرٹیکل نمبر 8 میں یہ وضاحت ہے، یقوم الحکم فی المملکہ علی اساس العدل والشورى والمساوات وفق الشریعۃ الاسلامیہ۔ مملکت سعودی عرب کے اندر حکمرانی شریعت اسلامیہ کے مطابق عدل و انصاف، شورائیت اور مساوات پر قائم ہے۔ نمبر 3، چوتھے باب کے تحت آرٹیکل نمبر 21 میں زکوٰۃ کے نفاذ کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، تجب الزکوٰۃ وتنفق فی مصارفها الشرعیہ۔ حکومت کی جانب سے زکوٰۃ کی وصولی کی جائے گی اور پھر اسے شریعت کے بتائے ہوئے مصرف میں خرچ کیا جائے گا۔ اسی دستور کے مطابق پورے سعودی میں جگہ جگہ سرکاری رفاہی ادارے قائم ہیں جہاں سے مستحقین زکوٰۃ رجوع کر کے اپنا حق حاصل کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، 5ویں باب کے اندر سارے باشندوں کے حقوق اور واجبات کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اسی باب کے تحت آرٹیکل نمبر 23 میں یہ وضاحت ہے، جس کا ترجمہ ہے، حکومت اسلامی عقیدے کی حفاظت کرے گی، شریعت کو نافذ کرے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گی، نیز دعوت اللہ کے واجبات کو پورا کرے گی۔ گویا یہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دعوت اللہ کا کام یہ حکومتی سطح پر واجب ہے، ضروری ہے، جو سعودی کے اندر کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اسی باب کے تحت آرٹیکل نمبر 24 میں حرمین شریفین کے تعلق سے حکومت کی ذمہ داری کو ان الفاظ میں واضح کیا گیا ہے، تقوم الدولہ باعمار الحرمین الشریفین وخدمتها وتوفر الامن والرعایہ لقاصدیہما بما يمكن من اداء الحج والعمرہ والزیارہ بیسر وتمانین۔ حرمین شریفین کو جن خدمات کی ضرورت ہوگی انہیں حکومت ہر طرح سے پورا کرے گی، اور حج، عمرہ اور زیارت کسی بھی مقصد سے آنے والے تمام لوگوں کے امن و سلامتی کی خاطر حکومت حرمین پر پوری توجہ دے گی تاکہ لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولت اور اطمینان میسر ہو سکے۔ نمبر 6، اسی باب کے تحت حقوق انسانی کی وضاحت آرٹیکل نمبر 26 میں اس طرح کیا گیا ہے، تحمی الدولہ حقوق الانسان وفق الشریعۃ الاسلامیہ۔ اسلامی شریعت کے مطابق حکومت سعودی عرب حقوق انسانی کی ہر طرح حفاظت کرے گی۔ نمبر 7،
اسلامی دفاع کے بارے میں اسی باب کے تحت آرٹیکل نمبر 33 میں اس طرح وضاحت ہے، تنشئ الدولہ القوات المسلحہ وتجہزها من اجل الدفاع عن العقیدہ والحرمین الشریفین والمجتمع والوطن. اسلامی عقیدہ، حرمین شریفین، سماج اور وطن کی حفاظت اور ان کی دفاع کی خاطر حکومت مسلح افواج بنا کر تیار رکھے گی. نمبر 8، سعودی دستور اساسی کے 6 باب کو حکومت کے انتظامی، قانونی اور تنفیذی ڈھانچے کے لیے خاص کیا گیا ہے. باشندوں کی خوشحالی اور امن و سلامتی کی خاطر دوسرے ممالک کی طرح سعودی نظام حکومت کو بھی انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں. کوئی کسی میں دخل اندازی نہیں کرتا. ہر تینوں جگہ شرعی اصولوں اور اسلامی قوانین کی پابندی ضروری ہے. چنانچہ اسی باب کے تحت آرٹیکل نمبر 45 میں شرعی اصولوں کی پابندی کی وضاحت ان الفاظ میں آئی ہے: مصدر الافتاء فی المملکہ العربیہ سعودیہ کتاب اللہ و سنت رسولہ ویبین النظام ترتیب ہیئت کبار العلماء و ادارت البحوث العلمیہ والافتاء واختصاصیہ. مملکت سعودی عرب کے اندر فتویٰ دینے کا مرجع اور مصدر صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہوگا. لوگ کہتے ہیں وہاں حنبلی مسلک ہے، حکومت حنبلی ہے وہاں کی، وہاں کا جو ہے آپ دستور جا کر کے پڑھو تب آپ کو پتا چلے گا وہاں پر فتویٰ کس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر فتویٰ دینے کا مرجع اور مصدر حنبلی مسلک نہیں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. یہ باقاعدہ وہاں کے دستور میں لکھا ہوا ہے. جو لوگ اس کو حنبلی کہتے ہیں وہ جا کر کے سعودی کا دستور پڑھ لیں. مصدر الافتاء فی المملکہ العربیہ سعودیہ کتاب اللہ و سنت رسولہ. نمبر 9، اسی باب کی آرٹیکل نمبر 46 میں عدلیہ کی بالادستی ان الفاظ میں اس کی وضاحت آئی ہے: القضاء سلطۃ مستقلہ ولا سلطان علی القضاء فی قضائہ لغیر سلطان الشریعۃ الاسلامیہ. عدلیہ ایک مستقل اتھارٹی ہے، بلا شرعی اتھارٹی کے اس کے فیصلوں پر کسی کو اختیار نہیں ہوگا. یہ وضاحت ہے باقاعدہ، گویا کہ حکومت کا عدلیہ پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا. نمبر 10، نیز اسی باب کے آرٹیکل نمبر 48 میں عدلیہ پر کتاب و سنت کی بالادستی کو ان الفاظ میں واضح کیا گیا ہے: تطبق المحاکم علی القضایا المعروضہ امامہا احکام الشریعۃ الاسلامیہ وفقا لما دل علیہ الکتاب والسنہ. عدالتوں کے اندر پیش کیے گئے تمام قضیے یعنی کیسز میں کتاب و سنت کی روشنی میں احکام شریعت کو نافذ کیا جائے گا. اسی طرح حاکم وقت کی طرف سے جو نظام پیش کیے جائیں گے انہیں بھی کتاب و سنت سے متعارض نہ ہونے کی صورت میں بھی عدالتیں نافذ کریں گی. مذکورہ بیانات سے واضح ہوا کہ مملکت سعودی عرب کے اندر اسلامی شریعت کے مطابق جو دستور نافذ ہے وہ دنیا کے اندر موجود تمام مسلم ممالک میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے. ان حقائق کو چھپا کر اگر سعودی نظام کو رافضی، تحریکی اور تقلیدی افواہوں اور پروپیگنڈوں میں گم کر دیا جائے تو یقیناً سعودی نظام دیگر تمام شاہی حکومتوں کی طرح شمار ہوگا اور یہی مملکہ کے تمام حاسدین اور معارضین کا نصب العین بھی ہے. لیکن پروپیگنڈوں سے حقائق چھپ نہیں سکتے. وہ معروف محاورہ ہے کہ وبضدھا تتبین الاشیاء کی تضاد ہی سے جو چیزیں ہوتی ہیں واضح ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے میں علامہ ابن باز کا یہ قول نقل کروں گا کہ 1000 سال کے بعد، خیر القرون کو چھوڑنے کے بعد اس وقت تک دنیا میں اگر کوئی حکومت قائم ہوئی ہے کتاب و سنت کے منہج کے سلف کے منہج کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے والی اگر کوئی حکومت قائم ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف سعودی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مملکہ اور اس کے حکمران کو کتاب و سنت اور منہج سلف پر قائم دائم رکھے، انہیں تمام حاسدین اور معارضین کے شر سے محفوظ رکھے. وہاں کتاب و سنت کی بالادستی قائم رہے. حرمین شریفین کو موجودہ دور کے ابرہوں کی نظر بد سے بچائے. نیز وہاں ہر طرح کی خوشحالی اور امن و سلامتی باقی رہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخنا جزاکم اللہ خیر، تقبل اللہ جهودکم ونفع الله ينفع بكم ويرفع قدركم ويجعلكم من المدافعين للحق. محترم بھائیوں، اب تک ہم نے شیخ محترم سے تاریخی حقائق اور زمینی سطح کی واقعی باتیں سماعت کی. شیخ محترم نے مملکت سعودی عرب کے دینی کارناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے مملکت توحید کے خصوصیات پر روشنی ڈالی.
مملکت توحید کے دستور کی جانب شیخ محترم نے اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے اور حق کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں، میں شیخ محترم کا اس خطاب پر شکر گزار ہوں. اپنی جانب سے اور مکتب کے ذمہ داروں کی طرف سے شیخ محترم کا میں مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ شیخ محترم نے ہمیں وقت دیا اور یہ مفید ترین خطاب جو ہے ہم نے شیخ محترم سے اس آن لائن پروگرام کے ذریعے سے سنا. محترم بھائیوں، ہمارے درمیان بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ عالم اسلام کے مشہور داعی و مبلغ، ملک نیپال کے اہم ذمہ دار فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغنی القوفی حفظہ اللہ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ شیخ محترم سے اس پروگرام کے اندر کچھ باتیں سماعت کی جائیں. میں شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے جہود کو قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. وفیکم شیخنا. جزاکم اللہ. بھائیوں، شاید شیخ محترم کسی وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو پائے ہیں، اس لیے ابھی جوائن ہوئے شیخ، ابھی جوائن ہوئے ہیں. جوائن ہوئے شیخ نا جی. ہاں. ماشاء اللہ تبارک. اہلا شیخنا، بارک اللہ فیک. آواز بند ہے شیخنا آپ کی. آپ کھول دیجیے، ریکویسٹ بھیج دیجیے. جی میں بھیجا. جی ہو گیا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. اور آپ کا اور آپ کے ضیف مکرم کا اور تمام مشاہدین کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید برکت عطا فرمائے اور اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر الحمدللہ. جو عنوان آج کے محاضرے کا تھا اس پر تقریباً بہت مدلل انداز میں اور تمام پہلوؤں کو لے کر کے گفتگو کی گئی ہے اور بہت ہی منطقی انداز میں اور معقول طریقے سے اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مملکت سعودی عرب کا جو مقام اور مرتبہ ہے بقیہ حکومتوں کے مقابلے میں، وہ ایک الگ اہمیت کا حامل ہے، ایک الگ رخ رکھتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ مملکت سعودی عرب کا صرف ایک احسان اگر رکھا جائے سامنے نگاہوں کے تو وہ تمام پہلوؤں پر بھاری ہے، اور وہ ہے توحید پر اس ملک کا قائم ہونا، اس دعوت پر اس کا قائم ہونا جس دعوت کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء کرام تمام کے تمام تشریف لائے تھے صلوات اللہ علیہم اجمعین. یہ مملکت سعودی عرب کی ایسی پہچان ہے جو تمام پہچانوں پر اور تمام حوالوں پر بھاری ہے، اور اس چیز کو دکتر اجمل منظور صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس پہلو کو جو لوگ مخالفین ہیں ان کو اس پہلو پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. میں آپ کو یہاں پر صرف ایک چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنا انتساب مسلمانوں کی طرف کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل علم میں سے گردانتے ہیں، مثقف لوگوں میں سے گردانتے ہیں. جو لوگ مثقف نہیں ہیں، اہل علم نہیں ہیں، ان کی بات نہیں کی جا رہی. جو لوگ اہل علم اپنے آپ کو گردانتے ہیں، علم کے کسی شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں،
ان لوگوں کے ہاں اگر اس قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں تو بہت تعجب ہوتا ہے۔ جواہر لال نہرو کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، جو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ قید تھا تو اپنی قید سے اندرا گاندھی کو خطوط لکھا کرتا تھا، وہ اپنی بیٹی کو اسی وقت سے وہ تیار کر رہے تھے سیاست کے لیے۔ اس میں انہوں نے مختلف ممالک کا نقشہ کھینچا ہے اور سیاسی اعتبار سے تمام ممالک کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ مملکت سعودی عرب اس وقت بالکل نئی حکومت تھی پورے طور پر، یعنی اس کا وہ جلوہ نہیں تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود جواہر لال نہرو کی جو تحریریں ہیں مملکت سعودی عرب کے حوالے سے، اندرا گاندھی کو جو انہوں نے خطوط میں لکھا ہے، اس میں وہ اس بات کو صاف طور سے جواہر لال نہرو نے رقم کیا ہے کہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد اگر اسلام کی صحیح تعلیمات اگر آپ کو دیکھنی ہے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر اگر کوئی ملک قائم ہے تو وہ مملکت سعودی عرب ہے۔ انہوں نے باقاعدہ بتلایا وہ رسوم و رواج اور وہ جبے قبے اور وہ ساری خرافات اور اوہام اور منامات اور وہ ساری کی ساری چیزیں، الہامات وغیرہ جو جن سے اسلام کو عبارت بنا دیا گیا تھا اس زمانے میں، جواہر لال نہرو نے ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر کے اور واضح لفظوں میں محمد بن وہاب رحمہ اللہ کی دعوت کو خالص اسلامی دعوت کہا، خالص وہ دعوت گردانہ جو دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ تو ایک غیر مسلم اور روشن خیال شخص وہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتا تھا، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ شیخ محمد بن وہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی حقیقت کیا ہے، اور لوگ پروپیگنڈوں کا شکار ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ مملکت سعودی عرب کا جو سب سے بڑا احسان ہے یا سب سے بڑا اس کا تمیز ہے وہ اس کا توحید کا علمبردار ہونا ہے، اور توحید کی علمبرداری کی خاطر ہی جتنی بھی اس نے مصیبتیں مول لی ہیں، جتنی بھی ان کے سامنے جو مشقتیں درپیش ان کو ہوئیں، جیسا کہ آج آپ نے دکتر اجمل صاحب کی گفتگو میں بھی سنا، باقاعدہ انہوں نے جو ہے قربانیاں دی۔ بڑے بڑے ائمہ نے جن کی بڑی بڑی تالیفات ہیں، جن کی عقیدے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں آج ہم لوگ، اور تعجب ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ان سے مزید خدمت لی ہوتی، وہ اس راہ میں قربان کیے گئے۔ تو یہ جو ہے اس سعودی عرب کا یہ پہلو، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے اور دشمنوں کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے، اس چیز کو جو ہے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو الحمدللہ بہت مدلل اور بہت ہی بہترین رہی، اور جالیات کا یہ رخ کہ وہ کیا نام ہے، مختلف جگہوں کے بڑے بڑے یا نمایاں نام جو اپنے اپنے میدانوں میں ہیں، ان کی خدمات لے کر کے ان کو اسٹیج دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے، یہ ایک بہت اچھی پہل ہے۔ میں چاہوں گا کہ صبح کی جالیات پر اس کو دل کی عمیق گہرائیوں سے یعنی دل کی گہرائیوں سے میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام ذمہ داران کے اس اقدام کی تشجیع کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس توجہ کو برقرار رکھے، اور اللہ رب العالمین دیگر جالیات کے مکاتب کو بھی اس پہلو پر توجہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔